بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 1 فروری رات 8 بجے کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ 15 ماہ کے عرصے میں پاکستان کے سرکاری قرض اور واجبات میں 40% اضافہ ہوا تو حکومت نے بڑے پیمانے پر قرضوں کے حصول کی حد سے تجاوز کر کے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ FRDLA کی خلاف ورزی کرنے کا اعتراف کر لیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے آج صبح بانی انقلاب اسلامی رہبر کبیر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہداء کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں یمنی فوج اور رضاکار فورسز کے بنیان المرصوص نامی بے نظیر فوجی آپریشن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آپریشن کے دوران 2500 کلومیٹر مربع رقبہ آزاد ہوا، 1500 جارے ہلاک ہوئے جبکہ 1800 زخمی ہوئے۔ امریکہ کی طرف سے ڈیل آف سینچری جیسے نسل پرستانہ اور ظالمانہ منصوبے کی پیشکش کے بعد بھارت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو انتہائی مضبوط قرار دیا۔ دنیا کے کئی ممالک میں کل نماز جمعہ کے بعد صدی ڈیل کے خلاف یوم احتجاج منایا گیا۔ افغانستان میں امریکہ کے فضائی حملے میں کار میں سوار حزب اسلامی کے کمانڈر غلام ربانی اپنے اہل خانہ سمیت جاں بحق ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 6 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے سینچری ڈیل منصوبے کی حمایت کرنے پر عرب ممالک کو غدار قرار دیا ہے۔ کورونا وائرس سے چین میں 259 افراد ہلاک اور 11,791 لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ یہ وائرس 21 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے نیو یارک ٹائمز میں اپنے مقالے کے شائع ہونے کے بعد ٹویٹ کیا ہے کہ فلسطینیوں نے جب بھی نو کہا انہیں شکست ہوئی ہے۔ سوڈان میں ہزاروں افراد نے متحدہ عرب امارات کی طرف سے سوڈان کے جوانوں کو یمن اور لیبیا میں جنگ کے لیے کرائے پر بھرتی کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ عراق کے ممتاز شیعہ عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ سید علی سیستانی نے کئی دہائیوں سے جاری اسرائیل فلسطین تنازع پر امریکی صدر ٹرمپ کی صدی کے نام نہاد معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر منصفانہ اقدام فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی حکومت کو مزید قبضے کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے 133 ممبران پارلیمنٹ نے ایک بیان جاری کر کے سینچری ڈیل نامی امریکی صہیونی منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیل پر۔ 15 ماہ کے عرصے میں پاکستان کے سرکاری قرض اور واجبات میں 40% اضافہ ہوا تو حکومت نے بڑے پیمانے پر قرضوں کے حصول کی حد سے تجاوز کر کے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ FRDLA کی خلاف ورزی کرنے کا اعتراف کر لیا۔ 15 ماہ کے عرصے میں پاکستان کے سرکاری قرض اور واجبات میں 40% اضافہ ہوا تو حکومت نے بڑے پیمانے پر قرضوں کے حصول کی حد سے تجاوز کر کے فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ FRDLA کی خلاف ورزی کرنے کا اعتراف کر لیا۔ مالی سال 2019 کے اختتام تک مجموعی قرض اور واجبات میں 35% یا 100 کروڑ 34 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا اور یہ 402 کروڑ 32 ارب 30 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ FRDLA چاہتی ہے کہ وفاقی حکومت وفاقی مالیاتی قرض کو کم کرنے کے اقدامات کرے اور مجموعی سرکاری قرضوں کو دانشمندانہ حدود کے اندر رکھے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ مالی سال 2018-19 سے شروع کر کے 3 سال میں غیر ملکی گرانٹس کے علاوہ وفاقی مالیاتی قرض مجموعی ملکی پیداوار GDP کا 4% کیا جائے اور اس کے بعد اس کو GDP کے زیادہ سے زیادہ 3.5% تک برقرار رکھا جائے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں یمنی فوج اور رضاکار فورسز کے بنیان المرصوص نامی بے نظیر فوجی آپریشن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے
کہ اس آپریشن کے دوران 2500 کلومیٹر مربع رقبہ آزاد ہوا، 1500 جارے ہلاک ہوئے جبکہ 1800 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کا کہنا تھا کہ سعودی اتحاد نے کم از کم مدت میں دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کرنے کے لیے مہینوں تک اس آپریشن کے لیے تیاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبہ صنعاء کے مشرقی علاقوں میں حالیہ ہفتوں کے دوران جارحیت کے حملوں میں شدت آ گئی تھی۔ یہ ایسے حملے تھے کہ یمن کی مسلح افواج سنجیدگی سے ان کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جو اطلاعات موصول ہوئی ہے ان کے مطابق دشمنوں نے صنعاء پر قبضے کے لیے آسان اور نزدیک راستے کا انتخاب کیا۔ یمنی فوج کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی اتحاد نے اس حملے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 17 بٹالین اور متعدد بریگیڈ کو مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس کر کے علاقے کی جانب روانہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی اتحاد نے اپنی فوج کی فضائی حمایت کی تاکہ زمین پر اس کی فوجیں آسانی سے آگے بڑھے، لیکن یمنی فوج کی میزائلوں کے خوف سے انہوں نے اپنے جنگی طیاروں کو بہت بلندی پر ہی رکھا۔ امریکہ کی طرف سے ڈیل آف سینچری جیسے نسل پرستانہ اور ظالمانہ منصوبے کی پیشکش کے بعد بھارت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو انتہائی مضبوط قرار دیا۔ جمعرات کو عبرانی زبان میں پوسٹ کردہ ایک ٹویٹ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے تل ابیب کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مودی نے بھارت اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 28ویں برسی کے موقع پر اپنے اسرائیلی ہم منصب کی مبارکباد کے جواب میں ٹویٹ کیا کہ میرے دوست وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو، بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان اور اسرائیل تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں کل نماز جمعہ کے بعد سدی ڈیل کے خلاف یوم احتجاج منایا گیا۔ دنیا کے کئی ممالک من جملہ شام، بحرین، یمن، اردن اور پاکستان میں امریکی نام نہاد امن منصوبہ سدی کی ڈیل کے خلاف یوم احتجاج منایا گیا اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر القدس فلسطین کا ابدی دارالحکومت ہے، اسرائیل جعلی ریاست، امریکہ مرد آباد، برطانیہ مرد آباد، سدی کی ڈیل نامنظور، کشمیر بنے گا پاکستان، امریکہ فلسطین و اسلام کا دشمن کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے امریکی و اسرائیلی پرچم نذر آتش کیے۔ احتجاجی مظاہروں سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ پوری دنیا میں تباہی پھیلانے کے منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ نام نہاد امن فارمولہ سدی کی ڈیل فلسطین کے خاتمے کے لیے ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے فضائی حملے میں کار میں سوار حزب اسلامی کے کمانڈر غلام ربانی اپنے اہل خانہ سمیت جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان میں امریکہ کے فضائی حملے میں کار میں سوار حزب اسلامی کے کمانڈر غلام ربانی اپنے اہل خانہ سمیت جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فضائیہ نے صوبہ قندوز کے ضلع دشت آرچی میں ایک کار کو دھماکے سے اڑایا۔ کار میں سوار 7 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ افغان میڈیا نے دشت آرچی میں حزب اسلامی کی قیادت سے گفتگو کی جس میں قیادت نے کمانڈر غلام ربانی کے ہلاک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں کار میں موجود کمانڈر کے خاندان کے 6 افراد بھی جاں بحق ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 6 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی سفری پابندیوں کے منصوبوں کو مزید توسیع دیتے ہوئے مزید 6 ممالک کو سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے جن ممالک پر سفری پابندی عائد کی گئی ان میں نائجیریا، تنزانیہ، سوڈان، ایرٹریا، کرغزستان اور میانمار شامل ہے، جبکہ امریکی صدر کی نئی پابندیوں کو امریکہ کی طرف سے مسلمانوں پر پابندیوں کی کوشش قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے سینچری ڈیل منصوبے کی حمایت کرنے پر عرب ممالک کو غدار قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردغان نے امریکی صہیونی سینچری ڈیل منصوبے کی حمایت کرنے والے عرب ممالک پر حملہ کرتے ہوئے انہیں غدار قرار دیا ہے۔ انہوں نے ترک پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرب ممالک ایسے ہیں جو امریکی منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ممالک بیت المقدس، اپنے عوام اور پوری انسانیت سے غداری کر رہے ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ امریکی منصوبے کے تحت سینچری ڈیل کا منصوبہ ایک الحاق کا منصوبہ ہے جس کا ہدف 2 ریاستی حل کو ختم کرنا اور فلسطینی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کرنا ہے۔ کورونا وائرس سے چین میں 259 افراد ہلاک اور 11,791 لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ یہ وائرس 21 ممالک تک پھیل چکا ہے۔
چین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 45 افراد وائرس سے موت کا شکار ہوئے ہیں اور زیادہ تر ہلاکتیں صوبہ ہubei میں ہوئی ہے۔ مارکیٹ میں ماسک کی قلت کے باعث چینی شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ماسک بنانا شروع کر دیے ہیں۔ روس، جرمنی اور تھائی لینڈ میں بھی کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ اور اسپین سمیت دنیا کے 21 ممالک وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اٹلی نے کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد چین سے آنے اور جانے والی پروازوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ سنگاپور نے حال ہی میں 14 دن چین رہنے والوں پر ملک میں داخل ہونے سے منع کر دیا ہے۔ ادھر اطالوی بندرگاہ پر بھی 6,000 مسافروں سے بھرے کروز شپ کو روک لیا گیا ہے۔ چین کے کم از کم 10 صوبوں میں تمام تر سرکاری اور غیر سرکاری سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے اور لوگ اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہے۔ تمام تعلیمی ادارے، دفاتر اور فیکٹریاں بند ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق حکومت نے کم از کم 10 فروری تک یہی صورتحال برقرار رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے نیو یارک ٹائمز میں اپنے مقالے کے شائع ہونے کے بعد ٹویٹ کیا ہے کہ فلسطینیوں نے جب بھی نو کہا انہیں شکست ہوئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد نے جمعے کی شام ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکہ کے شرمناک سینچری ڈیل منصوبے کی حمایت کی۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں شائع اپنے مقالے کا لنک شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، جس کا عنوان تھا کہ فلسطینیوں نے جب بھی نو کہا انہیں شکست ہوئی۔ واضح ہے کہ واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العتیبہ ان تینوں عرب سفیروں میں تھے جو منگل کے روز سینچری ڈیل منصوبے کی رونمائی کے پروگرام میں شریک تھے۔ عرب امارات نے امریکہ کے مسلط کردہ سینچری ڈیل منصوبے کے بعد منگل کے روز کہا تھا کہ ٹرمپ کا منصوبہ ایک اچھا آغاز ہے۔ اس نے فلسطینیوں سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی اپیل کی ہے۔ سوڈان میں ہزاروں افراد نے متحدہ عرب امارات کی طرف سے سوڈان کے جوانوں کو یمن اور لیبیا میں جنگ کے لیے کرائے پر بھرتی کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ سوڈان میں ہزاروں افراد نے متحدہ عرب امارات کی طرف سے سوڈان کے جوانوں کو یمن اور لیبیا میں جنگ کے لیے کرائے پر بھرتی کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سوڈانی دارالحکومت خرطوم میں مظاہرین نے سوڈانی وزارت خارجہ کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے سوڈانی جوانوں کو یمن اور لیبیا پہنچنے سے پہلے واپس بلانے کا مطالبہ کیا اور عرب امارات کی جنگ افروزانہ پالیسی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اطلاعات کے مطابق امارات سوڈانی جوانوں کو گارڈز کے عنوان سے بھرتی کر کے یمن اور لیبیا میں جاری جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔